دم ساری نکل گئے. اوکے میں کین آئی سی سم تھنگ رائٹ ناؤ؟ اب سب کو بس ایک بات کہ میں ختم کرنا چاہوں گی ابھی. میں ایک ہی بار میں یہ سب پروو کر سکتی ہوں کہ آپ سب غلط ہو, اور وہ بھی کیسے بتاتی ہوں, ٹھیک ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ, کیا ہم سلمان سے ہٹ کے بات کرنے لگے ہیں؟ صرف 5 منٹ, گیو می 5 منٹ. سلمان سے ہٹ کے بات کرنے لگے ہیں نا؟ ہاں الگ ٹاپک ہے تھوڑا سا. چلیں لائیں جی الگ ٹاپک لائیں. میں نے سب کو نکال دیا, آپ ٹاپک دیں. مومن ون کو بھی نکال دیتے ہیں, بیک سٹیج کرتے ہیں. دیں ٹاپک. ٹاپک یہ ہے کہ یہ دنیا آپ لوگ اگر اچھا ویسے ایک مانتے بات ہو, کرتا ٹھیک ہوں, ہے, ایک آپ بات لوگ کرتا کو ہوں, مان ایک کر سیکنڈ بات. بیٹھو آپ لوگ. ہاں ایک بات کرتا ہوں سوری بیفور یو اسٹارٹ ٹاپک. اگر آپ اپنی بات کو پروو نہ کر سکیں تو کیا آپ بھی اسلام چھوڑنے کو راضی ہوئیں گی؟ چیلنج پورا ہونا چاہیے, دونوں سائڈوں کا ہونا چاہیے. میں تو اسلام نہیں چھوڑ سکتی چاہے میری جان نکل جائے, پر کیا آپ اگر میری بات سے سہمت ہو گئے تو کیا آپ اسلام قبول کر لو گے؟ ٹھیک ہے نہیں لیکن یہ تو دونوں سائڈوں کا ہوتا ہے نا. اگر آپ یہ والا چیلنج مجھے دے رہی ہیں تو تو نہیں پھر کرو گے ریورس تو میں پھر آپ میں کے اوپر کیوں بھی چھوڑ بنتا ہے نا. دوں؟ اگر نہیں میں تو کروں اگر نا میں بھائی. ایک سیکنڈ بہن سن لیں, میری بات پوری سنیں. اگر یہ چیلنج ہے نا تو یہ چیلنج ریورس میں آپ پہ بھی ہوتا ہے نا. اگر آپ مجھے کہتی ہیں کہ اگر آپ پروف کر گی تو میں اسلام قبول کروں گا, میں کہتا ہوں ڈن. تو پھر اگر آپ پروف نہ کر سکیں تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گی؟ ٹھیک ہے چلو اوکے. ابھی میں بات شروع منہ کر سے دوں. بولے, اگر آپ پروف نہ کر سکیں تو کیا آپ اسلام چھوڑیں گی؟ اوکے ٹھیک ہے چلو. نہیں ٹھیک ہے چلو نہیں, منہ سے بولے نا تاکہ پتہ لگے کہ آپ اپنی بات کی پکی ہیں. اسٹیٹمنٹ دیں پوری. پھر میں آپ کی بات ساری سنوں گی, ٹھیک ہے, لاجیکلی اب سوچنے کی نہیں کوشش کروں گی. یہ نہیں دیکھو یہ ایسے اسٹیپ نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے ہی لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں میری بہن, پھر آپ مجھے چیلنج نہ دیں. ہاں تو پھر سن لے تو پھر میری بات ہاں سے. چیلنج نہیں دے رہے نا, پھر چیلنج نہیں دیں. اگر چیلنج دیتی ہیں تو پھر چیلنج دونوں سائڈوں پہ ہوتا ہے نا. اگر میں ٹھیک ہے پھر آپ بھی سوچنا اسلام قبول کرنے کے بارے میں, آپ بھی سوچ اگر لینا. آپ اپنی بات ثابت کر گئیں تو سوچوں گا نا, اور اگر نہ ثابت ہاں کی تو میں ثابت کر کے دکھاؤں گی ابھی. صرف 5 منٹ چلیں. صرف بات کرتی اور ہوں. اگر نہ ثابت کر سکی تو نہ میں قرآن شریف کی آیت پہ بولنا چاہوں گی, نہ میں حدیث پہ بولنا چاہوں گی. ہم انسان تو اپنے دل کے بارے میں بات کر کے میں یہ بات ختم کر دوں گی, ٹھیک ہے. دل کے بارے میں بات کر کے دل کے ہاں اوپر کوئی بات ہی نہیں ہے. دل تو دل ہوتا ہے. ہاں دل تو ٹھیک ہے کسی نا. کا گدھی بھی آ جائے, وہ گدھی سے شادی کر لے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ تو دل ہے نا. دل کی باتیں دل اوکے ہی جانے. یعنی اسلام کی ہی بات کریں گے, اسلام کے ہی بارے میں بات کریں گے. بس ایک پوائنٹ رکھنا چاہوں گی. جی رکھیں. آپ لوگ مانتے ہو, پکا مانتے ہو یہ قرآن شریف نہیں ہے, بنی بنائی ہوئی کتاب ہے, ٹھیک ہے. اس جسٹ میں پکا اسکرپچر. مانتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ انسانوں کا لکھا ہوا ہے اور کسی اپنگ انسان نے لکھا. اوکے اگر یہ قرآن شریف انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے تو آپ لوگ اسے ایسے ہی مانو نا جیسے کہ دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہے اور بہت ساری سٹوریز لکھی ہوئی ہے. تو آپ اس کے کسی کے پیچھے کیوں نہیں جاتے؟ آپ قرآن شریف کے پیچھے گئے, ایک ایک آیت کو پکڑ کے ٹٹول رہے ہو اور اسے غلط ثابت کرنے پہ اسی لیے لگے ہوئے کہ آپ کو اندر ہے انسٹنکٹ تو آپ کی ہے کہ یہ صحیح ہے, پر آپ کو اس کی مخالفت کرنی ہی ہے, اسی لیے آپ نہیں قرآن شریف کے پیچھے ہو. دیکھیں اب ونس اگین آپ نے میرے دل کے بھید کو جاننے کی کوشش کی, جبکہ آپ کا اللہ بھی کہتا ہے کہ دل کے بھید کو کوئی نہیں جان سکتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میرے بارے میں. پھر جب آپ کو میرے بارے میں پتہ نہیں ہے تو آپ میرے بارے میں میرے اندر سے کیسے جواب دے رہی ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں میں قرآن کو کیوں ایکسپوز کرتا ہوں. میں قرآن کو اس لیے ایکسپوز کرتا ہوں کہ میں ایک مسلمان تھا پاکستان سے, اور پاکستان میں اسلام کو چھوڑ کے میں دوسرے مذہب کو اپنا ہی نہیں سکتا. اگر آپ ایک ہندو ہو یا کرسچن ہو یا سکھ ہو, آپ جاتے ہو اپنے گھر کے علاقے کے پاس والے نادرا کے دفتر اور وہاں جا کے کہتے ہو جی میرا جو دین ہے وہ چینج کر دو اور اس ریلیجن جگہ پہ لکھ دو اسلام, وہ کہیں گے ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ, یہ لو تم 25 روپے بھی نہ دو, وہ بھی میں اپنے پاس سے دے دوں گا, اور وہ فٹافٹ کر دیں گے اور آپ کو نیا کارڈ دے دیں گے. اب اگر آپ مسلمان ہو اور آپ نادرا کے آفس چلے جاتے ہو, جی مجھے اپنا دین دھرم چینج کرانا ہے یہاں پہ, کیا لکھوانا ہے؟ تم تو مسلمان ہو, تم کیسے چینج کر سکتے ہو؟ تمہیں تو کورٹ آف لا میں جانا ہے, وہاں پہ تم نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بولنے کا ہے, پروف کرنے کا ہے کہ تم کیوں چھوڑنا چاہتے ہو,
اور آپ کے منہ سے ہلکی سی بھی غلط ملت بات نکل گئی تو آپ 3 سال کے لیے اندر ہوئیں گے, 3 ایئرس کے لیے. اب یہ ہے اسلامک کورٹ آف لا, اسلامک نہیں سوری نان اسلامک کورٹ آف لا, نان اسلامک, نان مسلم. نمبر دوسری بات, پاکستان میں اگر آپ مسلمان ہو تو جب تک 18 سال سے بڑے نہیں ہوتے آپ اپنا دھرم چینج نہیں کر سکتے, ریلیجن چینج نہیں کر سکتے. لیکن اگر پاکستان میں ہی آپ نان مسلم ہو تو چاہے آپ 5 سال کے ہو, چاہے 8 سال کے ہو, چاہے 9 سال کے ہو, چاہے 11 سال کے ہو, اپنا ریلیجن چینج کر سکتے ہو. اسلام میں 13 سال کے ہو ریلیجن چینج کر سکتے ہو. 2016 کے اندر پٹیشن آئی تھی, اس پٹیشن کے خلاف سارے کے سارے ملے روڈ پہ نکل آئے تھے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ کہ ایک نان مسلم مسلمان نہیں بن سکتا 18 سال سے پہلے. ہاؤ ڈیئر یو سے دیٹ, کیسے کہہ دیا آپ لوگوں نے. وہ پٹیشن ختم کر دی گئی ود ان 2 ایئرز, لڑائیاں کر کر کے پٹیشن میں رہی اور ختم ہو گئی. لیکن مسلمان کبھی بھی 13 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, وہ اپنا اسلام نہیں چھوڑ سکتا. لیکن ہندو ہے, کرسچن ہے یا سکھ ہے تو وہ 10 سال کا بھی ہو تو بھی اس کا دین چینج ہو جاتا ہے اور اس کے ایک بڑی عمر کے مسلمان بندے سے شادی ہو جاتی ہے. یہ ہے جناب پاکستان. اب آتے ہیں شریعہ کے اندر, اسلامک شریعہ کے اندر. ابھی میں نے آپ کو پاکستان بتایا, اب آپ کو پتہ لگے گا پاکستان جو ہے وہ اسلامک شریعہ کے کتنے قریب ہے. اسلامک شرع کے اندر اگر آپ آتے ہیں تو اگر آپ اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں, اسلام چھوڑ دیتے ہیں, تو امام شافی, امام حنبل, امام مالک, امام ابو حنیفہ, چاروں فقہائے دین جنہوں نے آپ کو سنی ازم کے 4 میجر برانڈز دیے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں دین, ٹھیک ہے, وہ چاروں کے چاروں اس چیز کے اوپر متفق علیہ ہیں, کنسنسس ہے ان کا کہ جب کوئی اسلام چھوڑے اس کو مہلت دو. کتنے دنوں کی؟ 3 دنوں کی, 3 ساتوں کی, 3 ہفتوں کی, 3 مہینوں کی. اس کے اوپر اعتراض ہے کتنی مہلت دینی, اور مہلت دو اور اس کو سمجھاؤ بجھاؤ کہ دین اسلام قبول کر لے. تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, تو نے غلطی کر دی ہے, اگر وہ نہ مانے قتل کر دو, قتل کر دو. کیوں؟ من بدل دینہ فاقتلوہ, محمد نے کہہ دیا جو اپنا دین چھوڑ دے اس کو قتل کر دو. من بدل دینہ فاقتلوہ. تو بہن مجھے پتا ہے کہ جو ریلیجن آئیڈیالوجی آپ کو فریڈم آف سپیچ اینڈ فریڈم آف ریلیجن نہیں دیتی, اس سے زیادہ اسٹوپڈ ایڈیاٹک کلٹ کوئی ہو ہی نہیں سکتی. کیونکہ دنیا میں صرف آپ جب کلٹش موومنٹ میں ہوتے ہو تبھی آپ وہاں پہ جا سکتے ہو, باہر نہیں نکل سکتے. اور یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین ایسا لکھا ہوا نہیں ہے, لکھے ہوئے میں نہیں ہے. جی مائک آپ کا, یو ہیو دی آنسر. Are you talking to me? نہیں, I was talking to the wall. No, right. Okay. پاکستان کے لاس کے بارے میں مجھے پتا نہیں ہے بیکاز آئی ایم کوئی انڈین. بات نہیں, اور میں یہاں نے آپ کو شریعہ بھی بتا دیا نا, میں نے آپ کو شریعہ بھی بتا ہاں دیا. شریعہ بتایا, ٹھیک ہے. تو انڈیا جو ہے پاکستانی نہیں ہے. تو انڈیا میں اگر کوئی اپنا دین ہاں چھوڑ دیتا ہے مجھے اس سے یہ پرواہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہاں پہ نہ تو شریعہ نافذ ہے نہ وہ مسلمان کنٹری ہے. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ مسلمان کنٹری جہاں پہ شریعہ کا عنصر ان کی کنٹری کے لا کے اندر ہے, اور ہم شریعہ کے اوپر بات پاکستان کریں گے. تیسری بات نہیں, پاکستان کو لوگوں نے انڈیا سے الگ کس بیس پہ کروایا, کس بیس پہ کہ اسلام ان کی کو بیس ایک پہ, مسلم کنٹری چاہیے تھی, اسلام کے اسلام بیس کی پہ. بیس پہ. تو وہ پھر وہاں پہ مسلم لاز لائیں گے نا, کیوں نہیں لائیں گے, تو پھر وہ اور ان میں نے کا کیا کہا, رائٹ تو ہے, اسلام ہونا تو بھی ہم چاہیے. ایگزیکٹلی تو میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں نا, ایگزیکٹلی دیٹ از وائی میں اسلام کے بارے میں بول رہا ہوں. کیوں میں اپنا دین کیوں نہیں بدل سکتا پاکستان میں رہتے ہوئے؟ چلو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتے ہوئے مجھے یہاں پہ ہر روز قتل کی دھمکیاں دی جاتی ہیں, کیوں؟ کیا گناہ ہے میرا؟ کیوں اسلام چھوڑ دیا میں نے؟ کیوں چھوڑا میں نے؟ مجھے مسئلے نظر آئے, نہیں میں نے چھوڑا, وہ مسئلے میں نہیں بھی رہا ہوں, کیا مسئلہ نہیں, ہے؟ کیوں؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑا ہوگا اس لیے, ایسا تو مسئلہ پھر ہے کہ آپ محمد نے کیوں کہا, ایوری ڈے محمد یو نے آر کیوں کہا, موکنگ. نہ میں موک نہیں کر رہا. موک اسے کہتے ہیں کہ اگر میں آ کے یہاں پہ ہلر بازی کر رہا ہوں نہیں, میں آپ کو آپ کے اسلامک اسکرپچر سے دکھا رہا ہوں. اور ہر اسکالر آف اسلام یہی کہتا ہے کہ مرتد کو مارنا کیوں ہے بھلا؟ کیونکہ وہ دین کو اندر سے جانتا ہے, وہ دین کو اندر سے جانتا ہے. جب ڈاکٹر ذاکر نالائق سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا, اس نے کیا کہا تھا
کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ملک کا غدار ہوتا ہے. تو بھائی ملک کا غدار کیا ہے؟ وہ ملک کو کھائے گا. یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ دین کو کھا رہے ہیں. ان کے لیے دین جو ہے ملک ہے. ان کو پتا ہے یہ اندر کا غدار ہے. غدار کیوں ہوتا ہے؟ غدار وہ ہوتا ہے جس کو ملک کے اندر سے بھید پتا ہوتے ہیں اور وہ بھید دوسروں کو دے دیتا ہے. That's exactly what we are doing. ہم غدار ملک کے نہیں ہیں, ہم غدار اسلام کے نہیں ہیں. ہم نے اسلام کو سمجھا ہے اور ہم اس کے بھید کھول رہے ہیں اس کے اندر سے. تو لہٰذا ہمارے اوپر قتل واجب ہے ہمارا. یہ آپ کے محمد نے کہہ دیا. تو جب محمد نے ایسا کہہ دیا تو مجھے بتائیے کہ پھر اس کے بعد پیچھے رہ کے جاتا ہے تو اس کا کلٹ. یعنی کہ اسلام میں ہم جتنے مرضی مرتد کھڑے ہو جائیں, اسلام میں نمبر آف مسلمان کم ہوئیں گے ہی نہیں. پاکستان میں 4 لاکھ مسلمان ہیں جو ایکس مسلم ہو گئے, جن کو کہ اسکالرز آف اسلام نے, پاکستانی اسکالرز نے اوپن آ کے ٹی وی کے اوپر بولا ہے کہ یہ لوگ مرتد ہیں. 4 لاکھ. لیکن کیا پاکستان میں نمبر آف مسلمز ریڈیوس ہوئے ہیں بائی 4 لاکھ؟ نہیں, کیونکہ وہ اپنا ریلیجن کا خانہ جو کہ سینسس کے اندر کاؤنٹ ہوتا ہے وہ چینج نہیں کرا سکتے. They cannot go and change. تو بھائی یہ تو آپ نے ثابت کر دیا کہ ہمیں نہیں, دنیا کے ہر شخص کو اسلام کی اسٹوپیڈیٹی کو دنیا کو دکھانا ہے. اب قرآن شریف کو, میری بات یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن صحیح ہے تو آپ اس کو ایکسپوز کیسے کر سکتے ہو کہ آپ کو پتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے, غلط ہے, تو آپ اس کے پیچھے کیوں پڑو؟ باقی ہزاروں, جیسے آپ یہ ہندوازم تو ہے, بتا, ایک ہندوازم سیکنڈ, آپ کی کیسٹ پھنس ہزاروں گئی, ایک اسٹوری سیکنڈ سے بڑی بڑی ہوئی ہے. حسن شیخ جی, آپ کی کیسٹ پھنس گئی ہے لگتا. ابھی میں نے پچھلے 15 منٹ ایکسپلین, یہی تو ایکسپلین کیا ہے. آپ لوگ پورے سرکل میں جا کے ریوائنڈ ہو کے واپس وہیں پہ آ جاتے ہیں. ابھی یہ پچھلے 15 منٹ میں نے کیا ایکسپلین کیا ہے؟ یہی اسٹیٹمنٹ ایکسپلین کی ہے. کیا آپ کو, آپ ابھی سننے کی صلاحیت معاف ہو گئی تھی, یا جب میں بول رہا تھا اس وقت آپ گھر کے کام کاج کرنا میں نے شروع ہو گئی تھی؟ سنی, میں نے پوری بات آپ کی سنی, میں اوکے, نے تو پھر پوری بات اب مجھے سنی. بتائیے کہ جب میں نے یہ سارا کچھ بتایا اس کے بعد میں کیسے سمجھ سکتا ہوں کہ قرآن صحیح ہے؟ پھر یہ تو آپ کا بلیو ہے نا, یہ تو پھر آپ کا پوائنٹ آف نہیں, یہ ویو میرا ہوا. بلیو نہیں ہے, میں اسی کو ثابت کر رہا ہوں. دیکھیں, ابھی آپ نے کہا کہ میں یہ ریسرچ کروں گی, میں نے آپ کہا تھا کر کے آئیے گا. چلیں اب میں آپ کے ساتھ دوسرے پوائنٹ پہ لے جاتا ہوں. حضرت سلیمان کے پاس ایک فلائنگ کارپٹ تھا, پتا ہے آپ کو؟ نو. کیا مطلب نہیں پتا؟ تو اس کا مطلب ہے آپ نے نہیں, قرآن کو, اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سٹوری قرآن شریف میں ہے, تو یہ یہودیوں میں بھی ہے, پتا ہے آپ کو, یہ لوگ بھی اوکے, وہی مانتے یہودیوں تھے میں کہ بھی آپ. ہے. اوکے, یہودیوں کو دیکھتے ہیں. ابھی آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں تھیں, پڑھا تھا؟ اوکے, اب یہ آپ نے, آپ کے اسکالرز نے لکھا نہیں, حضرت سلیمان کے پاس پرندوں کی بولیاں نہیں تھیں بلکہ جانوروں کی بولیاں تھیں. رائٹ, یہ بھی پڑھا تھا آپ نے. رائٹ, یہ بھی آپ نے کہا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہودیوں نے کیا لکھا حضرت سلیمان کے پاس, اس کے پاس جانوروں کی بولیاں تھی یا کیا تھا؟ یہ دیکھیے, محمد کو پتا نہیں تھا کہ وہ کیا چیز کہاں سے چوری کر رہا ہے. یہ آپ کے پاس آ گئی تورا, یہ کیا لکھا ہوا ہے سلیمان کے بارے میں؟ یہ دیکھیں, وزڈم آف سلیمان ہے, سولومنز وزڈم, سولومن کہا جاتا ہے اس کو وہاں پہ. God gave Solomon wisdom and very great insight, and the breadth of understanding of measures and sand and shore and etc. etc. اسلام نے بھی کہا کہ اس کو بڑا پاس wisdom تھا. Now look at this. He spoke about plant life, from the cedar of Lebanon to the hypos that grows out of the walls. He also spoke about animals and birds, reptiles and fishes. اس نے بتایا پرندوں کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں, مچھلیوں کے بارے میں. اس کے پاس وزڈم تھی, اس نے بتایا, نہ کہ یہ کہ وہ ان سے بات کیا. ہی اسپوک اباؤٹ, اسلام نے اباؤٹ کو بیچ میں سے نکال دیا. ہی اسپوک ود
animals and birds and plants and fish and reptiles. reptiles کیا ہے؟ یہ چینٹیاں شینٹیاں reptiles, مچھلیاں, یہ چھپکلیاں وغیرہ. ارے تورا میں لکھا ہے اس نے ان کے بارے میں بات کی. اسلام میں لکھا ہوا ہے اس نے ان سے بات کی. دیکھیں فرق ایک ہی لفظ کا ہے, ان سے بات کی یا ان کے بارے میں بات کی. تو بھائی محمد جب چوری کرتا تھا اور قرآن میں چوری کا مال ڈالتا تھا, محمد کو خود پتا نہیں تھا کہ میں نے, کیونکہ محمد خود ان پڑھ تھا نا بقول آپ لوگوں کے, تورا اور انجیل تو اس نے پڑھی نہیں ہوئی تھی. تو وہاں کہتا ہے اس نے اینیملز کے, برڈز کے بارے میں بات کی. محمد نے کہا ان سے بات کی. تو اب مجھے بتائیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سلمان جو ہے وہ تو تورا میں بھی لکھا ہوا ہے, تو تورا میں تو یہ لکھا ہوا, میں کیا کروں؟ اسی لیے تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑا ہے نا, نہیں جانا کہ ان کو پتا تھا کہ واپس جا کے لوگ یہی بولیں گے کہ انہوں نے یہاں سے پڑھ کے یہ بات بولی ہوگی. ارے شیخ صاحب کتنی سٹوپڈ بات اب آپ ہو گئی, ختم ہو گئی نا. آپ نے جو اصل گیم ڈالی تھی کہ تورا میں بھی لکھا ہوا, میں نے آپ کو دکھا دیا تورا میں کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں شیخ صاحب, اب میری اور آپ کی جو بھی ڈسکشن ہوئی جتنی بھی, اس کو یہاں سے جائیے ریوائنڈ کر کے نا یوٹیوب پہ سنیے اپنی اور میری ساری ڈسکشن, اینڈ ریئلائز کہ کتنا بڑا پرابلم ہے. اور ابھی تھوڑی دیر میں حضرت سلمان کے فلائنگ کارپٹ پہ بھی بات کروں گا, اگر دوبارہ جڑنا ہوگا جڑ جائیے گا. لیکن ابھی ریوائنڈ کر کے ذرا سنیے پلیز, ایک دفعہ سنیے غور سے, اپنے دماغ اچھا کو اوپن رکھ کے. آپ کو یہاں پہ آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی آ رہی ہے, ایک سیکنڈ. آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے نا, میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے یہاں پہ مجھے کہے کہ ہاں ایڈم بھائی آپ صحیح ہو, نہیں میں نہیں ایسا چاہتا. مجھے بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی صورت میں آپ سے, لیکن جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ لسن. ساحل بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں میں صرف دیدی سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چونکہ انہوں نے تورا کی بات کی, اور تھینک یو سو مچ ایڈم, آپ نے وہ فٹک سے ریفرنس سامنے لے کے آیا. میرا ایک سوال ان سے یہ ہے کہ جو ابھی حوالہ دکھایا گیا تورا کا, جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے بارے میں بتایا گیا, ٹھیک ہے, برڈس, اینیملس اور باقی فش کے بارے میں, یہ زیادہ لاجیکل لگ رہا ہے آپ کو, یا یہ زیادہ لاجیکل لگ رہا ہے کہ سلیمان جو ہے وہ چیونٹیوں سے بات کرتے تھے؟ دونوں میں سے کیا لاجیکل لگ رہا پرندوں ہے سے, جانوروں سے, ساری چیزیں آپ؟ ساحل ہاں صاحب, ساری چیزیں. جانوروں سے کیا لاجیکل لگ رہا ہے؟ لاجیکل تو یہ بھی ہو بی سکتا ہے, یہ آنےسٹ. بھی ہو ہی سکتا ہے. بی آنےسٹ, نہیں, لاجیکل تو یہ دس بھی از ہو ناٹ ہی دی سکتا ہے. تورا میں کہیں سے بھی یہ نہیں بول رہی ہوں کہ تورا غلط ہے. وچ از تورا مور بھی موسیٰ لاجیکل. علیہ السلام پر اتری ہوئی ایک کتاب ہی تھی, دس از تو ناٹ, یہ بھی یہ صحیح ہے. سوال نہیں ہے, سوری دیدی, سوری, یہ سوال نہیں ہے میرا. میں کہہ رہا ہوں کہ وچ از مور لاجیکل, کہ وہ ان کے بارے میں انہوں نے بتایا یا ان سے باتیں کی. بی آنےسٹ, اور اس کے بعد آپ کیونکہ جواب دیجیے. وچ از مور اللہ لاجیکل. نے اللہ کو چھوڑ دیجیے ابھی, وچ از اللہ مور نے لاجیکل. بی آنےسٹ. لاجک آپ لوگوں کے لیے لاجیکل ہوگا, پر یہ میرے لیے تو اللہ نے بتا دیا جو قرآن میں یہ ہوا تھا, وہ اللہ جب ثابت کر کے دکھائیں گے تب سب کو پتا چل جائے گا. اب یہ میرا آنسر ٹھیک ہے, تھا, جب اس سے ثابت آگے میں کریں نہیں گے, بول سکتی. سوری, دیٹس مائی لمٹ. دیدی جب ثابت کریں گے تبھی آپ سے سوال کیا جائے گا. ابھی جو ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے اس کے حساب سے, جو آپ کے پاس ہے, میرے پاس ہے, سائنٹیفک کمیونٹی کے پاس ہے, جو پروو ہو چکا ہے, اس کے حساب سے وچ از مور لاجیکل, کہ سلیمان نے, حضرت سلیمان نے پرندوں, جانوروں اور یہ جو مچھلیوں کے بارے میں بتایا, یہ لاجیکل ہے, یا ان سے باتیں کی, یہ لاجیکل ہے؟ پلیز بی آنےسٹ اینڈ آنسر. اسلام کو ابھی چھوڑ دیجیے تھوڑے دیر کے لیے. لاجک تو دونوں بھی لاجیکل ہی ہے, دونوں ہی لاجیکل ہے. تورا بھی لاجیکل ہے اور قرآن بھی لاجیکل ہے. میں قرآن کو غلط, میں کہیں سے میں اپنے ورڈ سے یہ میں نے آپ کو بولا نہیں تھا نا, بولوں گی میں نے قرآن آپ کو غلط ہے. بولا تھا نا میں آپ کہ کو یہ, باتیں بتا ہی دوں گی, اچھا ایک پروف ہو سیکنڈ ہی جائے گا شیخ کہ صاحب, وہ رائٹ ہے قرآن بھی. اچھا ٹھیک ہے,
ابھی میں نے آپ کو یہی کہا تھا, اسی لیے ساحل بھائی میں نے کہا تھا نا ان کو کہ جائیں جا کے ریوائنڈ کر کے سنیں, مجھے پتا لگ گیا یہاں بیٹھ کے سر وہ کیسے انکار کریں گی, مر جائیں گی, ان کے اپنے اسکالرز نے ان کی مار دینی ہے. تو تھینک یو شیخ جی, آپ ایک بار سن لیں اور پھر تھوڑی دیر بعد جوائن کیجیے گا, کرنا ہوگا, اور پڑھ کے آئیے سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں, ٹھیک ہے؟ 1 گھنٹہ آپ کو دیتا ہوں, 1 گھنٹے میں پڑھائیں سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں, اور پھر میں بھی سلمان کے ارن کھٹولے کے بارے میں بات کرتا ہوں لوگوں سے. آپ پڑھ لیں, اگر آنا چاہیں گی تو دوبارہ جوائن کر لیجیے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اوکے ٹھیک ہے؟ یو کین اوکے لیو دا اسٹوڈیو. تھینک یو, اپریشیٹ اٹ. مگر ریوائنڈ کر کے ضرور سنیے ذرا یوٹیوب پہ آپ کی اور میری ڈسکشن. اوکے. جی, بہت مہربانی.